کہ علامہ محمد اقبال واقعی دلچسپ اور مزاحیہ انسان تھے، اور اگر میں آپ سے کہوں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، انڈیا کا قومی ترانہ علامہ محمد اقبال نے لکھا تھا، اور اگر میں آپ سے یہ بھی کہوں رب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، ان کی فیمس نظم لب پہ آتی ہے دعا بن کر، یہ بھی علامہ محمد اقبال نے لکھا تھا۔ یہ جان کر کیسا لگا آپ کو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ یہ نظم 1904 میں لکھی گئی تھی۔ اس وقت وہ قوم پرستی اور ہندوستان کے یکجہتی کا پیغام دینا چاہتے تھے۔ یہ نظم سب سے پہلے طلوع عمل رسالے میں شائع ہوئی تھی۔ بعد کے برسوں میں علامہ اقبال کے خیالات میں تبدیلی آئی۔ وہ محض ہندوستان قوم پرستی سے آگے بڑھ کر ملت اسلامیہ اور پاکستان کے تصور کے حامی بنے۔ علامہ اقبال کون تھے اور ان کا زندگی کا سفر کیسے گزرا، آئیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ علامہ اقبال کا پورا نام محمد اقبال بن شیخ نور محمد تھا۔ آپ 9 نومبر 1887 سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اقبال کے والد ایک دیندار اور نیک مزاج درزی تھے۔ بچپن سے ہی اقبال کو شاعری اور فلسفے میں گہری دلچسپی تھی۔ انہوں نے قرآن پاک کو بچپن میں ہی حفظ کر لیا تھا۔ 1930 میں انہوں نے الہ آباد میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا تصور پیش کیا۔ اسی کو بعد میں تصور پاکستان کہا گیا۔ وہ صرف شاعر نہیں بلکہ فلسفی سیاستدان بھی تھے۔ علامہ اقبال نے کبھی عہدہ یا دولت کے پیچھے نہیں دوڑا۔ ان کی شاعری میں سب سے اہم تصور خودی ہوئے۔ خودی کا مطلب انسان کی اپنی پہچان اور قوت ایمان ہے۔ علامہ اقبال کا مولانا روم سے گہری دوستی تھی۔ علامہ اقبال کہتے تھے، رومی میرا پیر، غزالی میرا رائے براست۔ انہوں نے اپنی شاعری میں قرآن اور اسلام کے پیغام کو عام کیا۔ ان کی شاعری نے مسلمانوں کو بیداری اور خود اعتماد پیدا کی۔ پاکستان میں 9 نومبر کو یوم اقبال کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ان کے شاعری کا ترجمہ کئی زبانوں میں ہوا۔ علامہ محمد اقبال نے ہمیں صرف شاعری نہیں دی بلکہ عظیم پیغام دے کر گئے جو آج بھی زندہ ہے۔ ان کا پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا بلکہ پورے انسانیت کے لیے تھا۔ علامہ اقبال نے کہا، مسلمان اپنی اصل مقصد بھول چکا ہے۔ انہوں نے امت کو جگانے کی کوشش کی۔ ان کا مقصد تھا مسلمانوں میں ایمان، علم اور عمل کی روشنی دوبارہ پیدا کرنا تھا۔ اقبال چاہتے تھے کہ نوجوان صرف خواب نہ دیکھیں بلکہ عمل کریں، سچائی پر قائم رہیں اور دنیا میں تبدیلی لائیں۔ انہوں نے کہا، اسلام صرف عبادت نہیں بلکہ ایک نظام زندگی ہے۔ علامہ اقبال نے سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا تصور کیا تاکہ وہ اپنے تہذیب، دین اور علم کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ یہی ان کا خواب بعد میں پاکستان بن گیا۔ علامہ اقبال کا آخری پیغام، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یعنی انسان اپنے اعمال سے اپنی دنیا اور آخرت بناتا ہے۔ علامہ اقبال کی زندگی کا کیا مقصد تھا؟ علامہ اقبال کا اصل مقصد صرف شاعری نہیں تھا۔ ان کا خواب تھا کہ انسان اپنی پہچان سمجھ سکے، اپنی صلاحیتوں کو پہچانے اور دنیا میں ایک باعزت، باایمان اور باعمل زندگی گزارے۔ اقبال نے دیکھا کہ مسلمان زوال کا شکار ہو رہے ہیں۔ اقبال نے دیکھا کہ وہ علم، اتحاد اور ایمان سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے اپنی شاعری سے امت کو جگانے کی کوشش کی۔ اقبال چاہتے تھے کہ ہر مسلمان اپنی ذمہ داری پہچانے اور قوم کے تعمیر میں حصہ لے۔ اقبال کا سب سے بڑا پیغام تھا، انسان اپنی خودی کو پہچانے، جس کے اوپر انہوں نے ایک زبردست شاعری بھی کی۔ خودی کو کر بلند اتنا، ہر تکبیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی انسان کو یہ احساس ہو کہ اللہ نے اسے عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اقبال نے نوجوانوں کو پیغام دیا کہ وہ علم، عمل اور ایمان کو اپنی طاقت بنائیں۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، اب عشق کی امتحان اور بھی ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ نوجوان خواب دیکھیں اور پھر وہ خوابوں کو حقیقت بنائیں۔ اقبال چاہتا تھا کہ مسلمان صرف نام کے مسلمان نہ رہیں بلکہ قرآن، ایمان اور کردار سے جڑ جائیں۔ اقبال چاہتے تھے کہ اسلام کو صرف مذہب نہیں بلکہ زندگی کے مکمل نظام کے طور پر اپنایا جائے۔